السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، پہلے جو باب ہیں اس کے چند سوال جو آپ نے ٹاپک ہیں تیار کرنے ہیں، اور کون سا ٹاپک کس حساب سے تیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس یہ جو انبیاء کرام کی خصوصیات والا سوال، یہ تفصیلی سوال ہے جی۔ آپ نے اس کو جب بھی تیار کرنا ہے تفصیلی سوال کے حساب سے تیار کرنا ہے۔ 8 نمبر کا یہ سوال ہے جی، اور یہ 25 سے 30 منٹ میں اس کو آپ نے حل کرنا ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا ٹیکسٹ بک کا مواد جو ہے پیش کرنا ہے۔ اس سے یہاں کے ٹیکسٹ بک والا مواد جب سارا مواد آپ تیار کر لیں گے، پڑھ لیں گے، پھر اس کی آپ کو جو ہے اس کی پریزنٹیشن بنانی ہے۔ آپ باقی اضافی مواد بعد میں کوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلی ہیڈ لائن آپ کے پاس آ رہی ہے بشریت۔ یہ سارا لکھنے کے بعد اب آپ نے اس کا عربی متن جو ہے وہ یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے جی۔ عربی متن جب آپ لکھیں گے تو جہاں پہ اگر 5-6 لفظ ہوتے ہیں ایک لائن میں آ سکتے ہیں تو وہ سارے لکھنے ہوتے ہیں۔ اگر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو پھر آپ نے ڈاٹ ٹیکنیک کے ساتھ جو 3-4 لکھنے ہوتے ہیں، آگے نقطے لگا دینے ہوتے ہیں۔ سورت کا نام اور اس کا آیت نمبر بھی جب آپ لکھیں گے تو بہت زیادہ مستند اور معتبر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ آپ کے پاس ایک آیت آ رہی ہے تو اس کی آپ ایک ہیڈ لائن بنا لیں گے غلط فہمی کے ازالے کے نام سے یا کوئی اور بنا کے، مطلب آپ ہیڈ لائن بھی بنائیں گے اور ریفرنس بھی لکھیں گے تو یہ ساری آیت آپ کو جو ہے وہ لکھنی پڑے گی۔ بالفرض آپ سے ساری آیت یاد نہیں ہو رہی تو اس کے پہلے جو الفاظ ہیں وہ آپ تیار کر لیں گے، لکھ لیں گے، اور آگے جو ہے وہ اس کو آپ نقطے لگا دیں گے۔ سورت کا نام اور آیت نمبر جو ہے وہ لکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو بھول گئے تو لکھ دیں گے القرآن، ٹھیک ہے، قرآن میں آیا ہے۔ ترجمے میں آپ نے نقطے جو ہے وہ نہیں لگانے ہوتے، تو اس طرح کر کے آپ کو یہ سارے ریفرنس جو ہے وہ تیار کرنے پڑیں گے۔ جب آپ ریفرنس تیار کریں گے تبھی آپ کے جو نمبر جو ہے وہ پورے آئیں گے جی۔ یہ ٹاپک آپ کے ساتھ حل ہو گیا۔ رسالت محمدی کی خصوصیات، یہ علیحدہ سوال ہے جی۔ عام طور پر یہ جو سوال ہیں یہ بچوں سے جو ہے وہ مکس ہو جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کی خصوصیات یہاں پہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں اور یہاں والی جو ہے وہاں پہ شفٹ کر دیتے ہیں، تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پہ وہ بات بیان کرنی ہے جو ہمارے پیغمبر میں پائی جاتی ہے اور باقی نبی انبیاء کی نبوتوں میں یا رسالتوں میں نہیں پائی جاتی۔ جیسے یہ کتاب کی ہیڈ لائن عمومیت، اس کا یہ ریفرنس ہے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا، لکھنا پڑے گا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158۔ جب آپ کی پریکٹس ہو جائے تو اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اب آپ اس کو لکھیے گا اردو والی گنتی کے ساتھ۔ جیسے یہ 1 ہے اور آپ نے جو 5 ہے وہ اردو والا جو ہے وہ لکھنا ہے، اور 8 آپ نے جو ہے وہ یہ والا لکھیے گا جب آپ کی تیاری ہو جائے۔ تو نہ ہو تو پھر آپ بھولنے ہو، یہ چیزیں کلیئر نہ ہو تو پھر آپ یہ لکھیے گا۔ پہلی شریعتوں کا نسخ، یہ والا ریفرنس ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جیم، اور آل عمران کی آیت نمبر 85۔ اس میں یہ ہے جب آپ اعراب لگائیں گے نا، اس پہ اعراب ہیں تو آپ نے اعراب نہیں لگانے۔ اعراب کیوں نہیں لگانے؟ کیونکہ انسان سے جو ہے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ آپ نے مارکر سے لکھنے کے بعد جہاں جہاں شد آتا ہے نا، شد وہ لگانا ہوتا ہے۔ جہاں پہ تنوین 2 زبریں یا 2 پیش یا 2 زیر آتے ہیں وہ لگانے ہوتے ہیں، یہ شد ہے یہ لگانا ہے۔ اور جہاں پہ الٹا پیش ہوتا ہے وہ لگانا ہوتا ہے، یا مد لگانی ہوتی۔ اور یہ چھوٹا سا جیم کا جو ہے وہ اس کے جو ہیں رموز و اوقاف ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن سافٹ لائنر کے ساتھ لگانے ہیں آپ کو۔ یہ کاملیت ہیڈ لائن ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے، آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ یہ اسلامیات ہر ایک کو نہیں آتی، جو بندہ تیار کرتا ہے اس کو آتی ہے، باقی جو باتیں کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ یہ والا حصہ نہیں آتا، اس لیے ان کے 6 تفصیلی سوال میں 6 نمبر آتے ہیں۔ افادت کتاب، اب یہاں پہ اس نے مواد دی ہے، اب آپ یہاں پہ ایڈ بھی اضافی حوالہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ والی آیت یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ سنت نبی کی افادت، یہاں پر بھی آپ کو جو ہے حوالہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ والا حوالہ یہاں پر بھی آپ کو ایڈ کرنا ہے۔ جامعیت، اس پر ہم نے بچوں کو حوالے تیار کروائے ہوئے ہیں۔ ہر ہیڈ لائن کے اندر ایک قرآن کی آیت یا حدیث کو پیش کرنا جو ہے وہ زیادہ اچھی بات ہوتی ہے۔ اس طرح سب سے آخری ہیڈ لائن آپ کی جو ہے اس سوال کی ختم نبوت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ خصوصیت کسی اور میں نہیں ہے، اور یہ یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ یہ وہ والا سوال آپ کو مکمل ہو جائے گا۔ اور ختم نبوت والا سوال علیحدہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اور اس کے بارے میں قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ سے جو ہے وہ اجماع امت سے ثابت کریں جی۔
تو جب وہ آئے گا تو اس کے علیحدہ ہم نے آپ کو اس کو آپ نے حل کرنا ہے، یہاں سے لے کر آپ نے اس کو تفصیلی سوال کے طور پر جہاں تک جو ہے ملائکہ سے پہلے آپ نے اس کو بیان کرنا ہے۔ اس سوال میں خاص طور پر جو آپ کو یہ ما کان محمد والی آیت ہے یہ ساری یاد کرنی ہے، مکمل یاد کرنی ہے اور لکھنی بھی مکمل ہے جی، اور اس کے اعراب کی غلطی بھی نہ ہو۔ یہ خاص جلاوزن خاتم النبیین، یہ بچوں سے غلط ہو جاتا ہے، یہ چیک کر لیں کیسے لکھا ہوا ہے، اس کا ریفرنس لکھنا بھی ضروری ہے جی۔ یہ سوال بھی آپ نے تیار کرنا ہے۔ ملائکہ والا ٹاپک ہے تو یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن ہے۔ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن ہے، ان کا معنی مفہوم، یہ لفظ ملک ہے اور یہ کون سی جو ہے کس قسم کے مخلوق ہیں، یہ سارے ایم سی کیوز ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ شارٹ کویسچن ہے۔ آسمانی کتابیں یہ بھی ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن ہے، یہ آیت ہے جو آپ کو تیار کرنی پڑے گی۔ کتابوں کے نام سیکوینس چیک کر لیں اور اس کے انبیاء کے نام، یہ بھی ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن ہے۔ اور اسی طرح جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان کو بھی آپ، یہ بھی ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن ہے جی۔ ہاں جی، یہ تفصیلی سوال ہے جی، قرآن کی خصوصیات، اس پر بھی ہیڈ لائنز ہیں، اس پہ بھی ہم نے ہمارے بچوں کو لکھوائے ہوئے ہیں، 8 ہیڈ لائن 9 ہونی چاہیے اور ہر ایک میں اس کا ریفرنس ہونا جو ہے وہ ضروری ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، نہ ہو تو یہ چیزیں جو ہے موجود ہیں آپ کے پاس، نوٹس میں آپ کو دی ہوئی ہیں، آپ پر بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ لانگ کویسچن آتا ہے، اس میں سے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں، معنی مفہوم، یہ کم لانگ کویسچن آتا ہے لیکن اس کو کرنا ہے جی۔ یہ آیت آپ نے ضرور یہ آیت آپ نے جو ہے وہ ضرور تیار کرنی ہے۔ آخرت کے بارے میں قرآنی آیت لکھیں تو یہ والی آیت ہے جی۔ یہ سوال آتا ہے کہ آخرت کے بارے میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے، تو یہ بھی آپ کو 4 نمبر کا پیرا ہے۔ یہ تفصیلی سوال ہے، منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب۔ اب یہ سارے جو ہے کوئی 6 آیتیں بنتی ہیں جو یاد کرنی پڑتی ہیں اور یہ ہر ایک کو نہیں آتی، ان کی ہیڈ لائنز بھی ہیں، ہم نے بنوائی ہوئی ہیں، اسی کو آپ نے تیار کرنا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تفصیلی سوال کے طور پر آپ نے تیار کرنا ہے، یہ وہی سوال آ رہا ہے جی یہاں تک۔ آگے عقید آخرت کی اہمیت، یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن ہے، یہ والی آیت آپ کو تیار کرنی پڑے گی، لکھنی پڑے گی، اور یہ جو پیرا جب آپ پڑھیں گے تو اس میں سے ایم سی کیوز آپ کے پاس اور شارٹ کویسچن اسی میں سے نکلتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس سوال آ رہا ہے، یہ تفصیلی سوال ہے، عقید آخرت کے انسانی زندگی پر جو ہے وہ اثرات لکھیں، یہ 8 نمبر کا سوال ہے، اس کی ہیڈ لائن آپ لوگوں کے پاس بنی پڑی ہے، مزید بھی اس میں مواد آپ نے جو ہے ایڈ کرنا ہے جی۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے چیپٹر کے جو سارے اہم سوال ہیں جو پیپر میں آتے رہتے ہیں ان میں آپ لوگوں کے سامنے جو ٹک ہوئے پڑے ہیں نا جی، یہ تفصیلی سوال ہیں، یہ زیادہ آتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے پہلے چیپٹر میں سے آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ بورڈ میں 19 نمبر کا پیپر آتا ہے، 50 میں سے اچھے سے تیار کیجیے گا، ایک لانگ کویسچن لازمی آتا ہے، تو اور آپ کا جو ہے وہ اچھا ٹوٹل جو ہے وہ بن سکتا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔